اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ بچوں کو خصوصیت سے اور بڑوں کو بھی وہ آیتیں یاد کرنی چاہیے جن کی نمازوں میں تلاوت کرتا ہوں، اور اکثر میں فجر، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں بدل بدل کر تلاوت کرتا ہوں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا تھا کہ یہ آیتیں جو میں نے چنی ہیں کسی مقصد کے لیے چنی ہیں، اگر ان کا ترجمہ آتا ہو تو اس کا دل پر اثر پڑے گا، اگر مطلب نہ آتا ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو سورت تلاوت کریں اس کا ترجمہ ضرور آنا چاہیے، ترجمے کو غور سے پڑھیں اور یاد کریں، اور اتنا یاد کریں کہ ادھر تلاوت ہو رہی ہو اور ادھر آپ کے دل میں اس کا مضمون اتر رہا ہو، حتیٰ کہ آپ کا دل قرآن کی عظمت سے بھر جائے۔ خلفائے مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نمازوں میں جن آیات قرآنی کی تلاوت فرماتے ہیں وہ کسی خاص حکمت کی بنا پر ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں جن آیات کریمہ کی تلاوت فرماتے ہیں ان سے متعلق نور ہدایت کے عنوان سے MTA پر ایک پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ان آیات کریمہ کی مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے، تاکہ جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، جب ان کی تلاوت سنیں تو اس کا مضمون دل میں اتر رہا ہو، حتیٰ کہ دل قرآن کی عظمت سے بھر جائے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ آج کے اس پروگرام میں جس حوالے سے بات ہوگی وہ سورہ الکہف کی آیات 103 تا 111 ہیں۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ہر اتوار کے روز اور ہر بدھ کے روز فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الکہف کی آیات 103 تا 107 کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی مبارک آواز میں ان آیات کریمہ کی پر اثر تلاوت کو سنتے ہیں۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَهَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہم نے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی مبارک آواز میں سورۃ الکہف کی آیات 103 تا 107 کی تلاوت سنی ہے۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ تو کیا یہ سب کچھ دیکھ کر پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کا طریق اختیار کیا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر
میرے بندوں کو مددگار بنا سکیں گے؟ ہم نے کافروں کے انعام یعنی بدلے کے طور پر جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ تو انہیں کہہ کہ کیا ہم تمہیں ان لوگوں سے آگاہ کریں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام تر کوشش اس ورلی زندگی میں ہی غائب ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے نشانوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کر دیا ہے، اور اس لیے ان کے تمام اعمال گر کر اسی دنیا میں رہ گئے ہیں۔ چنانچہ قیامت کے دن ہم انہیں کچھ بھی وقت نہیں دیں گے۔ یہ ان کا بدلہ یعنی جہنم اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے کفر کا طریق اختیار کیا اور میرے نشانوں اور میرے رسولوں کو اپنی ہنسی کا نشانہ بنا لیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ فرماتے ہیں کہ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا میں گناہ کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا باعث صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے دنیا کی خواہشوں کو مقدم رکھا ہوا تھا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ دنیا کا حظ پا چکے، وہاں بھی گناہ کا ذکر نہیں، بلکہ دنیا کی لذات جن کو خدا تعالیٰ نے جائز کیا ہے ان میں منہمک ہو جانے کا ذکر ہے۔ اس قسم کے لوگوں کا مرتبہ عند اللہ کچھ نہ ہوگا اور نہ ان کو کوئی عزت کا مقام دیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں شیریں زندگی اصل میں ایک شیطان ہے جو کہ انسان کو دھوکہ دیتی ہے۔ مومن تو خود مصیبت خریدتا ہے، ورنہ اگر وہ مداہنہ برتے تو ہر طرح آرام سے رہ سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح کرتے تو اس قدر جنگیں کیوں ہوتیں؟ لیکن آپ نے دین کو مقدم رکھا، اس لیے سب دشمن ہو گئے۔ یہاں پہ حضور نے یہ بات خاص طور پر ہمیں سمجھائی ہے کہ صرف گناہوں کی بات نہیں ہے، بلکہ جو لوگ صرف دنیا میں ہی کھو جاتے ہیں، منہمک ہو جاتے ہیں، ان کا ہم و غم صرف دنیا کے لیے ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی لقاء کا وہ انکار کر چکے ہوتے ہیں، ان کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا، یعنی ان کے اعمال بے حیثیت ہو جائیں گے، ضائع جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں مومن آدمی کا سب ہم و غم خدا کے واسطے ہوتا ہے، دنیا کے لیے نہیں ہوتا، اور وہ دنیاوی کاموں کو کچھ خوشی سے نہیں کرتا بلکہ اداس سا رہتا ہے، اور یہی نجات حیات کا طریق ہے۔ اور وہ جو دنیا کے پھندوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے ہم و غم سب دنیا کے ہی لیے ہوتے ہیں، ان کی نسبت تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ہم قیامت کو ان کا ذرہ بھر بھی قدر نہیں کریں گے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح حدیثوں میں یہ ثابت ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کا پڑھنا فتن دجال سے نجات کا موجب ہے، اسی طرح آخری آیات کا پڑھنا بھی فتن دجال سے نجات کا موجب ہے۔ اس لیے پھر غور کرو کہ جن کا سورہ کے ابتدا میں ذکر ہے انہی کا انتہا میں بھی ہے یا نہیں۔ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دجال کون ہے اور اس کے صفات کیا ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ انہی لوگوں کا ذکر ہے جو حضرت مسیح کو نجات دہندہ اور خدا کا بیٹا مانتے ہیں، جن کا ابتدائی صورت میں ذکر آیا تھا۔ وہ دنیا کو نفع پہنچانے کے لیے ایجادات کرنا ہی اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں، دین کی طرف توجہ نہیں بلکہ اسے فضول سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کا نام و نشان باقی نہ رہے گا،
اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہ کریں گے، کیونکہ ان کے تمام اعمال دنیا کے لیے تھے نہ کہ آخرت کے لیے۔ ان قوموں کی نگاہ میں الہی کلام اور اس کے رسولوں کی کوئی عزت نہ ہوگی۔ ایک انسان کو خدا بنا کر سب نبیوں پر ہنسی اور تمسخر کریں گے۔ چنانچہ دیکھ لو کہ مسیحی لوگ مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دینے کی وجہ سے سب انبیاء کی سخت حد تک کرتے ہیں اور ان کے وجود کو لغو اور فضول قرار دیتے ہیں اور شریعت کو لعنت بتاتے ہیں۔ جب ان پر عذاب آئے گا تو مومنوں کی ترقی کا وقت شروع ہوگا اور ان کے صبر کا بدلہ ان کو مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے دین کے لیے قربانیوں میں ان کو ایسی لذت محسوس ہوگی کہ باوجود مال اور جان کی قربانیوں کے وہ اپنی حالت کو بدلنا پسند نہ کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ ایجادات کی ہیں اور اتنے علوم دریافت کیے ہیں اور کائنات کا راز دریافت کرنے کے قریب ہیں۔ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے کہہ دے، یعنی اس زمانے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ان سے یوں کہہ دیں کہ تمہارا راز کائنات کو دریافت کرنے کی کوشش کرنا ہمیشہ روز اول ہی رہے گا، اور باوجود اس قدر کوششوں کے تم کولو کے بیل کی طرح وہیں کے وہیں کھڑے رہو گے، اور وہ قوتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں پیدا کی ہیں ان میں سے اس قدر بھی دریافت نہ کر سکو گے کہ جس قدر سمندر کے مقابل پر ایک قطرے کی حیثیت ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ تصانیف کا زمانہ ہوگا اور یہ قومیں سائنس پر کثرت سے کتابیں لکھیں گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا، سورہ کہف کی ان آیات میں 10 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں ان لوگوں کے متعلق بتائیں جو سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے ہیں اپنے اعمال کے لحاظ سے۔ حضور فرماتے ہیں کہ انسان مختلف قسموں میں بٹ جاتے ہیں اپنے اعمال کے لحاظ سے۔ ایک وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا عرفان نہیں رکھتے، ایک وہ ہیں جو زندہ مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، ایک وہ ہیں جن کا زندہ مذہب سے تعلق نہیں ہوتا، ایک وہ ہیں جو دنیوی لحاظ سے شریفانہ زندگی گزارتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو دنیوی معیار کے مطابق بھی بد زندگی گزارنے والے ہیں۔ ہر شخص اپنے رب سے اپنے اعمال کے مطابق بدلہ پاتا اور جزا حاصل کرتا ہے۔ اسی ضمن میں حضور فرماتے ہیں یہاں یہ مضمون اس بات سے شروع کیا گیا ہے کہ جو سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے ہیں ان کے متعلق ہم تمہیں کچھ بتانے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے اپنے اعمال کے لحاظ سے وہ ہیں کہ جو ایک تو خدا کو پہچانتے نہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، دوسرے وہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نشان ظاہر ہوتے ہیں ان کو پہچانتے نہیں، اور جس غرض سے وہ نشان ظاہر ہوتے ہیں وہ غرض ان کی نظر سے پوشیدہ رہتی ہے۔ بدقسمت ہیں وہ اس لیے کہ ان کی ساری توجہ، ان کی ساری کوشش، ان کا سارا عمل، ان کا مقصود اور ان کی ہمت جو ہے وہ اس دنیوی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس ورلی زندگی کو انہوں نے اپنا مقصود بنا لیا۔ دوسری بات یہاں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے ان آیات میں، اس زندگی کو، ورلی زندگی کو انہوں نے اپنا مقصود بنا لیا، اس کے لیے وہ عمل، کوشش، سعی اور جہد کرتے ہیں، اور پوری توجہ کے ساتھ اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور اپنی پوری ہمت کے ساتھ اس دنیا کو اور صرف اس دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کے اموال کے حصول کے لیے جائز و ناجائز میں کوئی تمیز نہیں کرتے۔ عزت کی خاطر، اپنے چودراہٹ کی خاطر، اپنی بڑائی کی خاطر وہ ظلم اور انصاف کی کوئی تمیز نہیں کرتے، اور جب حقیقت بعض دفعہ سمجھتے بھی ہیں تو ان کی عزت کی پچ جو ہے اپنی ذاتی دنیوی لحاظ سے جو انہوں نے اپنا ایک وقار جھوٹا بنایا ہوا ہے اس دنیا میں، اس کی خاطر وہ حقیقت کو اور صداقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے اپنے اعمال کے لحاظ سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ورلی زندگی ہی کو اپنا مقصود بنا لیا، اسی سے انہوں نے غرض رکھی، خدا کو بھول گئے۔ جو خدا تعالیٰ نے آیات ظاہر کی تھیں ان کی اصلاح کے لیے، اور جو ہدایت بھیجی تھی مختلف انبیاء کے ذریعے مختلف زمانوں میں، یہ اصولی بات یہاں بیان ہو رہی ہے، آدم سے لے کے قیامت تک اس کا بھی انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا، بس دنیا ہے،
دنیا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، ناچ ہے، گانا ہے، گپیں ہیں، چغلیاں ہیں، بدظنیاں ہیں، اپنی بڑائی کی شیخی ہے، فخر کا اعلان ہے، اپنی جھوٹی عزتوں کی خاطر ہر قسم کا ظلم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہزار قسم کی برائیاں پھر ایسے شخص کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، چونکہ ہر قسم کی برائی ایسے شخص کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے سب سے زیادہ گھاٹا پانے والا وہ بن جاتا ہے۔ اور پھر وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اس کے ساتھ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، دنیا میں آگے نکل رہے ہیں، بین الاقوامی لیڈرشپ انہیں حاصل ہو گئی، بڑی طاقت ہے۔ ایک دنیا کو دھمکی دیں تو آدھی دنیا لرز جاتی ہے کہ کہیں ہمارے اوپر کوئی آفت ہی نہ آ جائے، اور اس قسم کی فضا انہوں نے پیدا کی ہے کہ وہ اور ان کے ساتھی اسی چیز کو حسن عمل سمجھتے ہیں۔ جو حقیقی حسن عمل ہے اس سے وہ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ تیسری بات تھی۔ تو یہ جو باتیں ہیں حضور رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کی روشنی میں جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہم اپنی زندگیوں میں ان دجالی علامتوں کے زیر اثر تو نہیں آ رہے۔ جو علامتیں دجال کی بیان کی گئی تھیں، کہیں وہی باتیں تو ہم کر نہیں رہے، کہیں دنیا ہی تو ہمارا مقصود نہیں ہو گیا، کہیں دین کو ہم بھلا تو نہیں بیٹھے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر فرماتے ہیں اور چوتھی بات اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں اس کا یہ انکار کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں آیات دو قسم کی ہیں، ایک وہ جو دنیاوی لحاظ سے خدا تعالیٰ کی صفات کے جلوے ظاہر ہوتے اور دنیا میں ان جلووں کے نتیجے میں کچھ پیدا ہوتا ہے خلق یا امر کے نتیجے میں، یعنی یا تو جو چیز پیدا ہوئی ہے اس کی خاصیتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے، خدا تعالیٰ کے جلوے ان میں اضافہ کر کے ایک نئی چیز پیدا کرتے ہیں۔ بڑی کثرت کے ساتھ قرآن کریم نے آیات کے تحت اس قسم کے جلوے جو صفات باری کے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور دوسری وہ آیات ہیں جو انبیاء کے ذریعے سے اور انبیاء کے فیضان کے نتیجے میں ان کے متبعین کے ذریعے سے انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی بہبود کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے وہ آیات ظاہر کی جاتی ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ دونوں پہلوؤں سے جو یہ وہ لوگ جو دجال کے مظہر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ دنیا میں جو اللہ کے دنیاوی لحاظ سے باوجود سائنسز کی ترقی کے، غور و فکر کے، نئی نئی ایجادوں کے، اللہ کے نشان ان کو نظر نہیں آتے، اللہ کی ہستی کی طرف وہ نہیں توجہ کرتے، اور جو دینی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مامور کے ذریعے سے یا ان کے متبعین کے ذریعے سے ہدایت کے سامان کیے ہیں ان کا بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ الاخسرین اعمالا، اس لیے ہیں کہ یہ انکار کرتے ہیں خدا تعالیٰ کی ان آیات کا جو خدا تعالیٰ نے اس کائنات میں ظاہر کی، اس غرض سے کہ اس کے بندے ان آیات سے ہر قسم کا فائدہ حاصل کریں، اور جس غرض کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے وہ وہاں تک پہنچیں۔ آیت کے جو بنیادی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک ایسی ظاہری علامت جو کسی مخفی حقیقت کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، تو یہ ساری آیات ایک بنیادی حقیقت کی طرف لے جانے والی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی وحدانیت ہے۔ تو کفروا بآیات ربہم، خدا تعالیٰ نے جس غرض سے ان آیات کو نازل کیا تھا، خواہ مادی دنیا میں جلوے ظاہر ہوئے اس کی صفات کے، خواہ روحانی دنیا میں جلوے ظاہر ہوئے اس کی صفات کے، انہوں نے ان آیات کا انکار کیا اور پہچانا نہیں۔ اور جلوے اس لیے ظاہر ہوئے تھے کہ لقائے باری انسان کو حاصل ہو، اور چونکہ انہوں نے آیات ہی کو نہیں پہچانا، ان کا انکار کیا۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تمہارا اس ورلی زندگی میں بھی اپنے زندہ خدا سے ایک زندہ تعلق پیدا ہو۔ تو پانچویں بات ہم یہ بتائی کہ انہوں نے انکار کیا خدا تعالیٰ کی لقاء سے، یعنی وصل الہی اس دنیا میں ممکن ہی نہیں، نہ آیات کو مانا اور پہچانا، نہ اس غرض سے واقف ہوئے اور اس کے لیے کوشش کی جس غرض کے لیے ان پر دو قسم کی آیات کو نازل کیا گیا تھا۔ اس کا نتیجہ ظاہر ہے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ۔ چھٹی بات یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اعمال، ان کی کوششیں، ان کا مقصود جو تھا، ان کا تعلق آسمانی رفتوں کے ساتھ نہیں تھا، ان کا تعلق اس بات سے نہیں تھا کہ وہ اپنی زندگی اس رنگ میں گزاریں کہ خدا تعالیٰ کی محبت اور پیار کو حاصل کرنے والے ہوں۔ زمین کی طرف وہ جھک گئے اور دنیا سے انہوں نے تسلی پا لی، اور ایک عارضی خوشی جو تھی اس دنیا کی
اسی کو سب کچھ سمجھ لیا اور ابدی خوشیوں کو اس عارضی خوشی پر قربان کر دیا۔ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال گر کر اسی دنیا کے ہو کر رہ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ان کے وہ اعمال جو دنیا کے لیے کیے گئے ہوں گے اور جن کے نتیجے میں خدا کے پیار کو حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہوگی، بے وزن ہوں گے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، بے نتیجہ ہوں گے، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، لا حاصل ہوں گے، ان سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ زندگی کا مقصد تھا کہ خدا تعالیٰ کے عبد بنتے، اس کے پیار کو حاصل کرتے، ابدی جنتوں کے وارث بنتے، وہ ان کے وارث نہیں بنیں گے۔ یہ ہے جزاؤہم جہنم، یہ جہنم ہے۔ یعنی کہا کہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہمارا پیار انہیں حاصل نہیں ہوگا۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ جہنم ان کی جزا ہے، اور اس لیے ہے کہ انہوں نے انکار کیا آیات کا۔ تو یہ مضمون جو ہے اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو اس دنیا کے کام ہیں وہ صرف دنیا کے لیے نہ ہوں، بلکہ خدا کی رضا کے لیے، اس کی لقاء کے حصول کے لیے ہوں۔ اور ایک اور جگہ پہ حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک وہ انسان ہے جو دنیا کے لیے دنیا کماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا ہے ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یعنی ان کی تمام تر کوشش اسی دنیوی زندگی کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے مقابلے میں ایک وہ انسان ہے جو دین کی خاطر اور خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے اموال قربان کرنے کے لیے دنیا کماتا ہے۔ اب جہاں تک دنیا کے کمانے کا سوال ہے، دونوں برابر ہیں، لیکن جہاں تک دولت کے خرچ کرنے کا سوال ہے، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ ایک تو دنیا کما کر زمینی بن گیا اور دوسرے نے دنیا کمائی اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس لیے ہر دو میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ میں تمہیں دنیا کے کمانے سے، دنیا کے صنعت و حرفت میں حصہ لینے سے نہیں روکتا، ہر کام کرو، حلال اور طیب مال کمانے کے لیے جو بھی اللہ نے جائز طریق بتائے ہیں انہیں اختیار کرو، لیکن خدا کو نہ بھولو اور اپنے اموال میں خدا کا حق اور بندوں کا حق ادا کرو۔ اس لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اسلام کسی قسم کی ایسی زندگی کی تلقین نہیں فرماتا جس میں دنیا کو بالکل چھوڑ دیا جائے اور غاروں میں بیٹھ دیا جائے اور بیٹھ کے بس ذکر اذکار کرتے رہیں، بلکہ اسلام یہ تقاضا کرتا ہے، قرآن کریم یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ دنیا بھی کمائیں، لیکن آپ کی ساری جد و جہد اور ساری کوششوں کا نچوڑ دنیا کی زندگی ہی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول، اس کی لقاء کا حصول، اور اموال کما کر خدا کی رضا کے مطابق خرچ کرنے کے لیے کوشش کریں۔ حضور فرماتے ہیں غرض، حضرت خلیفۃ المسیح مسیح ثالث رحمہ اللہ فرماتے ہیں غرض یہ ایک حقیقت ہے، اور قرآن کریم نے اسے بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ دنیاوی حسنات کے بغیر اخروی حسنات کے سامان پیدا نہیں ہوتے، اس لیے کہ اخروی حسنات کے سامان اللہ تعالیٰ کی راہ میں دنیاوی نعمتوں کو خرچ کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ جس کے پاس نعمت ہی کوئی نہیں وہ خرچ بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص نامرد ہے وہ پاک باز ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ اسے طاقت ہی نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مما رزقناہم ینفقون اور بعض دوسری آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی طاقتیں اور صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اور ہر طاقت اور صلاحیت سے یہ مطالبہ فرمایا ہے کہ وہ میری راہ میں قربان ہو جائے۔ تو یہ وہ مضمون ہے جس کو ان آیات کو سنتے ہوئے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے ایک موقع پر فرمایا ضال سیدھے راہ سے بھٹکنے والے کو کہتے ہیں، اور قرآن کریم نے اس کے یہ معنی کیے ہیں کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا۔ سورہ فاتحہ میں جو ولا الضالین آیا تھا اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ضالین کون ہیں۔ کہا فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ ضالین کون ہیں۔ فرماتے ہیں قرآن کریم نے اس کے یہ معنی کیے ہیں کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، پس ضالین وہ ہیں جن کی تمام کوششیں ان راہوں کی تلاش میں رہتی ہیں جو اخروی زندگی سے ورے ورے ختم ہو جاتی ہے۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ اس ورلی زندگی کے کناروں سے نکل کر اخروی زندگی تک نہیں پہنچتی، راہ بھٹک جاتی ہے، کوشش جو ہے وہ آگے چل ہی نہیں سکتی۔ تو یہ وہ مضمون ہے
جس کی طرف حضور نے توجہ دلائی. آپ فرماتے ہیں پس مومن کی مادی کوشش دنیا میں حدود سے ورے ختم نہیں ہو جاتی، اور اس کے متعلق نہیں کہا جا سکتا کہ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کیونکہ روپیہ وہ خرچ کرتے ہیں، زندگی کا ہر لمحہ جو وہ گزارتے ہیں، اخلاق کا ہر مظاہرہ ان سے سرزد ہوتا ہے، بچوں سے محبت اور پیار کا سلوک جو دنیا ان سے دیکھتی ہے، اس کے پیچھے یہی روح کام کر رہی ہوتی ہے کہ جس نے خدا کی رضا کے لیے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا اس نے بھی ثواب حاصل کر لیا. غرض مومن اپنے ہر دنیوی کام کو اخروی جزا اور اخروی نعما کے حصول کا ذریعہ بنا لیتا ہے، اور اس کے متعلق نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا والے گروہ میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم ضالین کی طرح نہ بنیں. ہماری تمام زندگی کی جد و جہد، خواہ وہ تعلیم کے حصول کے لیے ہو، ملازمتوں کے حصول کے لیے ہو، یا ملازمتیں کرنے، کاروبار کرنے کے سلسلے میں ہو، وہ اس کا منتہا جو ہے وہ یہ دنیا کی زندگی ہی نہ ہو، بلکہ ہر ہماری جد و جہد اور کوشش کا مقصد یہ ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اس کی لقاء کو حاصل کرنا ہے. جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے استعدادیں، صلاحیتیں دی ہیں، انہیں اللہ کے حکموں کے مطابق اس کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، اپنے اموال کو بھی اللہ کے دین کے لیے بھی خرچ کرنا ہے، اور اس کی مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے بھی خرچ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم قرآن کریم کی ان آیات کے مضامین کو سمجھتے ہوئے ضالین یا دجال کے زیر اثر اور ان کے طرز عمل کو اپنانے والے نہ ہوں، بلکہ ہماری سب کوششیں ایسی ہوں جو اللہ کے ہاں بھی اجر پانے والی ہوں، اور ہماری تمام جد و جہد جو ہے وہ خدا کی رضا کے لیے ہو، اور ہمارے اعمال جو ہیں وہ ضائع جانے والے نہ ہوں. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.